السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے اجنبی۔ عشق کی ایک عجیب و غریب داستان، حقیقت جسے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ ریل گاڑی میں بالکل میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ موبائل میں کچھ دیکھنے میں مصروف تھا اور میں اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ لیکن حیرت کی بات تھی، اس نے 2 گھنٹے میں میری طرف آنکھ اٹھا کر ایک بار بھی نہ دیکھا تھا۔ کتنا غصہ آتا ہے نا جب کوئی آپ کو اگنور کرتا ہے۔ وہ موبائل سیٹ پر رکھتے ہوئے میری طرف متوجہ ہو کر بولا، لازمی تو نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ جو پہلے میری طرف 1 سیکنڈ کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اب وہ پوری توجہ کے ساتھ صرف اور صرف مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے بڑی ڈٹائی سے جھوٹ بولا، نہیں، میں تو اپنی سٹوری کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اپنا فیورٹ ڈائجسٹ نکالتے ہوئے کہا، اف، زہر لگتے ہیں مجھے وہ لڑکے جو حد سے زیادہ تنگ پینٹ پہنتے ہیں۔ لک اچھی ہے، بس قد تھوڑا بڑا ہوتا، آنکھیں نیلی ہونی چاہیے تھیں، گلے میں چین پہن کر تو پورا مذہبی لگ رہا ہے۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے وہ سارے جملے جو پیچھے 2 گھنٹے سے میرے دل میں اس کے لیے آ رہے تھے، اس نے ہونٹوں سے کچلتے ہوئے میرے منہ پہ دے مارے۔ حد ہے، وہ میری ذات میں تانک جھانک کر رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا، تانک جھانک میں کر رہا تھا یا آپ؟ ایک بار پھر وہ میری سوچ پڑھنے میں کامیاب رہا۔ اب مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ ٹیلی پیتھی کا ماہر بن جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کی بھی ذات میں تانک جھانک کریں یا اس کی سوچ پر حاوی ہو جائیں۔ میں نے دل میں سوچا۔ اس نے موبائل سے نظر ہٹائے بغیر کہا، میں نے کوئی ٹیلی پیتھی کا ماہر کورس نہیں کیا۔ ایک بار پھر وہ میری سوچ پڑھنے میں کامیاب رہا۔ یہ دل اور دماغ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ میرا دل بار بار اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ اگر میرا دل اس وقت انسانی شکل میں میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا قتل کر چکی ہوتی۔ مجھے اب اس لڑکے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اگر اس نے مجھے بلی بنا دیا تو؟ یہ سب سوچتے ہی پھر جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے موبائل سے نظر ہٹائے بغیر کہا، جو پہلے ہی بلی بنا ہو، میں اسے بلی کیوں بناؤں گا؟ اب مجھے اپنے اسٹیشن کا انتظار تھا۔ مجھے اس لڑکے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں کوئی آدم خور نہیں ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ پرسکون رہو، وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ میرا مطلوبہ اسٹیشن آ گیا۔ اتفاق سے اس کو بھی اسی اسٹیشن پر اترنا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی لوگوں کے ہجوم سے گزرتا ہوا ٹرین سے نیچے اتر گیا۔ میں جلدی سے ٹرین سے اتری، لیکن حیرت کی بات یہ ہے وہ لڑکا مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس کو زمین کھا گئی یا آسمان؟ زیر لب بڑبڑائی۔ میں اپنے ہاسٹل گئی۔ سارا دن مصروفیات میں گزرا۔ کمرہ سیٹ کرنے میں، ٹائم ٹیبل بنانے میں سارا دن گزر گیا۔ سارے دن میں ٹائم بہ ٹائم میرا دھیان اس کی طرف رہا۔ وہ لڑکا میرے دل و دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک دل پھینک لڑکی ہوں۔ دراصل جو شخص اس کو آپ سے زیادہ جانتا ہو، آپ کی سوچ پر حاوی ہو، جو آپ کی بات کہے بغیر ہی سن لے، اس شخص سے ملنے کی چاہ تو من میں رہتی ہے نا۔ میں اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، کیا نام ہے اس کا، میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اگر میں کچھ جانتی تھی تو وہ صرف اتنا کہ وہ چور راستے سے میرے دل میں داخل ہو چکا تھا۔ صبح میں یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ سڑک کے اس پار مجھے وہ لڑکا نظر آیا۔ میں لپک کر اس کی اور ہوئی۔ میں اس کی اور دیکھتے ہوئے بولی، ہیلو مسٹر مائنڈ ریڈر، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، آپ میرے بارے میں اتنا کیوں سوچتی ہیں؟ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ میں لاپرواہی سے بولی، بس آ گئی۔ وہ بس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ بس میں چڑھتے ہوئے بولا، بس میں کر لینا۔ میں بس میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر برجمان ہو گئی۔ میرا نام وہ میرے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا، رشک نور ہے۔ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میڈم، آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، کیا نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ میں اس کی اس بات پر ہنس پڑی۔ وہ مجھ سے اپنا تعارف کروانے لگا۔ میرا نام حنان ہے، میں ایک ڈاکٹر تھا کیا اب نہیں ہو؟ میں پریشان ہو کر بولی، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس نے میرے سوال کا جواب دیے بغیر اپنا سوال کر دیا۔ نہیں، میں بالکل نہیں۔ جھوٹ مت بولو، مجھ سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، ڈونٹ نو، میرے دل میں میرے لیے جو فیلنگز ہیں میں سمجھ نہیں پا رہی، بس بولتے ہی جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ مجھے سن رہا تھا۔ میں نے پھر سے بولنا شروع کیا،
دراصل مجھے تم سے پہلے کوئی بھی اتنے اچھے طریقے سے نہیں جان پایا۔ میرے دل میں کیا ہے، میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی میرے دل کی بات تم سے پہلے کوئی سمجھ پایا۔ حنان نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، تو تم اپنی اس فیلنگز کو کوئی اور نام دے دو، کیونکہ میرے ساتھ تم دل لگی میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک اداسی سی چھا گئی۔ دل لگی نہ صحیح، ہم دوستی تو کر سکتے ہیں نا؟ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری منزل آ گئی ہے، وہ بس کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا بولا۔ یوکے کی سڑکوں پر میں اداس ہواؤں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ ایک انجان ملک میں اکیلی تھی، میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، بلکہ جو شخص مجھے اچھے سے جان سکتا تھا بلکہ جان چکا تھا حنان، وہ مجھ سے دوستی کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں جہاں اپنی پڑھائی مکمل کرنے آئی تھی اور اپنا فوکس بھی پڑھائی پر ہی رکھنا چاہتی تھی، اس انجان ملک میں ایک انجان تنہائی مجھے گھیرے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے میں بہت ڈسٹرب تھی۔ شام کے وقت کافی شاپ میں کافی پینے گئی۔ میں سر ہاتھوں میں تھامے کافی کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک مردانہ آواز میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا میں آپ کے ساتھ کافی پی سکتا ہوں حنان؟ تم؟ میں نے نظریں اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں۔ وہ کرسی پر برا جمان ہوا۔ تم یہاں پر کیسے؟ میں تجسس سے بولی۔ میرا مطلب تم یہاں پر کیسے آئے؟ کافی پینے آیا ہوں میڈم، وہ میری آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ میں نے ایک سرد آہ بھری۔ آر یو اوکے؟ حنان میرے چہرے پر چھائی اداسی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں جواباً مسکرا دی۔ باتوں باتوں میں ہم کافی ختم کر چکے تھے۔ بل پے کر کے وہ پیدل میرے ساتھ چل پڑا۔ خاموشی میں ہی ہم کافی سفر طے کر چکے تھے۔ یہ سفر تمہیں اتنا خوبصورت کیوں لگ رہا ہے؟ آخر حنان نے سوال کر کے خاموشی توڑی۔ میں مسکرا دی۔ مطلب تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے بندہ کچھ بھی سوچ نہیں سکتا، کیونکہ میں دل کی ساری باتیں سمجھ جاتا ہوں۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا۔ تمہارا گھر آ گیا۔ میں نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ واقعی میں اپنے ہاسٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گڈ نائٹ بولتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور میں ہاسٹل کے اندر آ گئی۔ حنان کو میرے ہاسٹل کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ نہ تو میں نے کبھی اپنے ہاسٹل کے بارے میں ذکر کیا اور نہ ہی اس سے پہلے وہ یہاں آیا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے اچانک میرے ذہن میں یہ سوال آیا، جب اسے کل ملوں گی تو پوچھوں گی اس سے۔ کمبل اوڑھتے ہی جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح میں جلدی اٹھی کیونکہ مجھے کسی سے ملنے جانا تھا۔ ادھر میری ایک اور بہت اچھی دوست بن گئی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ آج میں اسی سے ملنے جا رہی تھی۔ عائشہ مجھے ایک ریسٹورنٹ میں ملی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی۔ آج بھی ہم اسی ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جوس کا گھونٹ لیتے ہوئے بولی، رشک نور، کل میرے بھائی کی برسی ہے۔ عموماً ہم گھر کے ہی افراد مل کر برسی میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اب تم میری دوست ہو، اس لیے تم بھی کل ضرور آنا۔ ضرور، کیوں نہیں، میں آؤں گی۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نور، میں 4 سال کی تھی جب ابو وفات پا گئے۔ میرا بھائی یوکے میں پڑھتا تھا، MBBS مکمل ہو گیا تھا اس کا۔ عائشہ یہ سب اداسی سے بول رہی تھی۔ بھائی کی وجہ سے ہماری فیملی کا ویزا بن گیا اور ہمیں یوکے میں آرائش مل گئی۔ بھائی، امی، میں، ہم بہت خوش تھے اپنی زندگی سے۔ پھر اچانک بھائی کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ بھائی کی وفات کے بعد امی واپس پاکستان جانا چاہتی تھیں، لیکن میری پڑھائی میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میرے زیادہ اصرار کرنے پر امی نے پاکستان جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے کھانے کی پلیٹ کو ایک سائڈ پر کیا اور پوچھا، تمہارے بھائی کو ہوا کیا تھا؟ کار ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا، کہتے ہوئے عائشہ رو دی۔ عائشہ، مرنے والوں کے پیچھے مرا نہیں جاتا، بلکہ ان کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ میں اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ شام کو میں ایک پارک میں ٹہل رہی تھی کہ دور کونے میں مجھے حنان نظر آیا، جو میری طرف ہی آ رہا تھا۔ ہیلو نور، کیسی ہو؟ حنان میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ آئی ایم گڈ۔ میں نے ابھی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ویل، کیا ہو رہا ہے؟ حنان بولا۔ کچھ خاص نہیں، ٹہل رہی تھی، میں کندھے اچکا کر بولی۔ دس از فار یو۔ وہ ایک گفٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ خود دیکھ لو، وہ گفٹ میرے ہاتھ میں تھما کر بولا۔ یہ کس لیے ہے؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ ہماری دوستی کا پہلا تحفہ۔ وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ وہ ایک خوبصورت چین اور لاکٹ تھا۔ یہ تو بہت پیارا ہے، میں چین پر نظریں جمائے بولی۔ اسے کبھی خود سے دور نہیں کرنا نور، حنان میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کبھی اس کو خود سے دور نہیں کروں گی، میں چین گلے میں پہنتے ہوئے بولی۔ رات کافی ہو گئی ہے، تم ہاسٹل جا کر آرام کرو، میں بھی چلتا ہوں۔ حنان بائے بولتا ہوا چلا گیا۔ میں بھی ہاسٹل آ گئی۔ کچھ پل
کتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے بس ان کو تھام لے اور کبھی گزرنے نہ دے۔ صبح میں تیار ہو کر عائشہ کے گھر اس کے بھائی کی برسی میں شرکت کرنے کے لیے گئی۔ روح کے اصالِ ثواب کی خاطر قرآن خوانی کروائی گئی۔ قرآن خوانی کے بعد عائشہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ سامنے لگی تصویر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے عائشہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میرا بھائی حنان، آج ان کی ہی تو برسی تھی۔ عائشہ مجھ سے گویا ہوئی۔ اس کی یہ بات سن کر میرے حواس گم ہو گئے۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ یہ تو زندہ ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ عائشہ میری اس بات پر خاصی پریشان ہو گئی۔ نور پلیز یہ لو پانی پیو۔ وہ پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ حنان بھائی کو وفات پائے 3 سال ہو گئے ہیں۔ وہ کس طرح زندہ ہو سکتے ہیں؟ جس شخص کو تم نے دیکھا ہے وہ شاید کوئی اور ہو، تمہارا وہم ہو۔ میرا وہم؟ میں بدحواسوں کی طرح اپنے پرس کی طرف لپکی۔ میں اس میں لاکٹ چین ڈھونڈنے لگی۔ وہ حنان نے مجھے دیا تھا، وہ لاکٹ چین پرس میں ہی تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حنان سے ملاقات کوئی وہم نہیں تھا۔ حنان اگر مر چکا ہے تو روح بن کر مجھ سے کیوں ملا؟ اپنے گھر والوں کے پاس کیوں نہیں گیا؟ وہ مجھ سے کیا چاہتا تھا جبکہ میں اس سے پہلے کبھی اس سے ملی بھی نہیں؟ بہت سے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن اس کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ تھا۔ ایک بار پھر میں اس ہجوم بھرے شہر میں تنہا سا محسوس کر رہی تھی۔ حنان آج بھی مجھے کبھی نہ کبھی یاد آتا ہے۔ اس کا دیا ہوا لاکٹ چین آج بھی میرے پاس ہے۔